یہ آستانہ دو دوستوں کی زندگی، ان کی دوستی اور بعد از وصال ان کے تعلق کی ایک مثال ہے۔ وہ حق کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ انہوں نے کسی جگہ پر عزیز میاں قوال رحمۃ اللہ علیہ کی قوالی کے کچھ اشعار سنے، اور ان اشعار میں انہیں اپنی جو تلاش تھی ڈیلی فار یو کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ نئے آنے والی تمام ویڈیوز سے آپ باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم ناظرین، ڈیلی فار یو کے ساتھ آپ کا میزبان محمد عمران جعفر حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ میرے پس منظر میں ایک درگاہ دیکھ رہے ہیں، ایک بزرگ کا مزار دیکھ رہے ہیں، یہ جو ہے اس پہ جو لوح نصب ہے باؤ عزیز الحسن رحمۃ اللہ علیہ المعروف عزیز میاں قوال، لیکن جس جگہ پہ میں موجود ہوں یہاں پہ ایک نہیں دو مزار ہیں۔ یہ ویسے تو ایک آستانہ ہے دو بزرگان دین کا اور دو روحانی شخصیات کا، مگر در حقیقت یہ آستانہ دو دوستوں کی زندگی، ان کی دوستی اور بعد از وصال ان کے تعلق کی ایک مثال ہے۔ یہاں پر دوسرے بزرگ جو ہیں وہ ہیں حضرت بابا صوفی ناظر حسین رحمۃ اللہ علیہ المعروف طوطاں والی سرکار۔ دونوں بزرگان کے تاریخ وصال میں تقریباً 1 سال کا فرق ہے۔ جو حضرت بابا صوفی ناظر حسین رحمۃ اللہ علیہ ہیں ان کا وصال 1999 میں ہوا، جبکہ عزیز میاں قوال رحمۃ اللہ علیہ کا وصال جو ہے سن 2000 میں ہوا۔ حضرت بابا صوفی ناظر حسین راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور ان کا جو ہے خاندان وہ ہوشیارپور سے مائیگریٹ ہو کر پاکستان ملتان میں پہنچا، اور یہ زراعت اور کاروبار کے شعبہ سے منسلک تھا ان کا خاندان، مگر صوفی ناظر حسین رحمۃ اللہ علیہ بچپن سے ہی تصوف سے منسلک رہے، اور انہوں نے جو ہے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ جو ہے وہ راہ حق کی تلاش میں اور ساتھ ساتھ راہ حق کی تبلیغ میں گزارا۔ اور جو عزیز میاں قوال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان دونوں بزرگوں کا تعلق جو ہے وہ بھی ایک بڑی دلچسپ صورتحال اور داستان تعلق کا باعث بنی کہ جو حضرت بابا صوفی ناظر حسین رحمۃ اللہ علیہ ہیں وہ حق کی تلاش میں سرگرداں تھے کہ انہوں نے کسی جگہ پر عزیز میاں قوال رحمۃ اللہ علیہ کی قوالی کے کچھ اشعار سنے، اور ان اشعار میں انہیں اپنی جو تلاش تھی وہ اس کے استعارہ، اس کا اشارہ مل گیا، اور تب سے ان دونوں بزرگوں کے آپس میں روحانی تعلق کا آغاز ہوا اور ایک دنیاوی دوستی بھی قائم ہو گئی، اور یہ دوستی تمام زندگی چلتی رہی، اور بعد از وصال بھی دونوں بزرگان نے ایک ہی جگہ کو اپنا مسکن بنایا۔ جبکہ عزیز میاں قوال کا تعلق میر خاندان سے تھا، اور یہ ان کا خاندان اجمیر شریف سے یہاں ملتان میں مائیگریٹ ہوا، اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے اپنی اعلیٰ تعلیم حاصل کی، لیکن یہ صوفیانہ کلام اور قوالی کے لحاظ سے شہرۂ آفاق رہے اپنی زندگی میں، اور آج بھی ان کے کلام جو ہے پوری دنیا میں سنے جاتے ہیں۔ تصوف ان کا خاص موضوع تھا، اور یہی تصوف سے ہی دلچسپی دونوں بزرگوں کے تعلق کا باعث بنی۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان دونوں درگاہوں کے جو خدمتگار ہیں بابا محمد انور، ان سے ہم جانیں گے دونوں بزرگان کی دوستی سے متعلق، اور ان سے یہ بھی جانیں گے کہ جو حضرت بابا صوفی ناظر حسین ہیں المعروف طوطاں والی سرکار، تو یہ طوطاں والی سرکار سے جو طوطوں سے ان کی نسبت ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کیسے ہیں؟ بہت اچھے ہیں جی آپ لوگ۔ اچھا، یہ بتائیے گا کہ یہاں پہ دو بزرگوں کی درگاہیں ہیں،
ایک حضرت بابا صوفی ناظر حسین رحمۃ اللہ علیہ المعروف طوطاں والی سرکار، جبکہ دوسرے بزرگ جو ہیں وہ شورۂ آفاق قوال عزیز میاں رحمۃ اللہ علیہ، ان دونوں کے مزارات، ان دونوں کی وصال بھی یکے بعد دیگرے ہوئے 1 سال کے عرصے کا ان میں فرق ہے۔ ان کے کچھ حالات بتائیں دونوں بزرگ۔ کیا حالات بتائیں؟ میاں صاحب مشہور و معروف تھے، جو ان لوگ آتے ہیں ان کی محبت میں پھر قوالی سنتے ہیں، یہاں حاضری دے جاتے ہیں اور لطف انداز ہو جاتے ہیں میاں صاحب کے قوالی سن کے۔ تو اکثر رات دن میاں صاحب کی محبت میں آتے ہیں، بابا طوطا علی سرکار کی محبت میں آتے ہیں۔ تو بابا جی کے جو بھتیجے ہیں وہ انتقال کر گئے، بابا جی کے بھائی بڑے بھی وہی یہی مزار ان کا۔ ہم دونوں جنہیں ڈیوٹی دے رہے ہیں، میرا نام بابا محمد انور ہے، تابع دار، ایک متولی عبدالرشید۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ جو یہ دونوں بزرگ ہیں، یہ ایک ہی بزرگ ہستی سے انہوں نے رہنمائی حاصل کی؟ ہاں جی، بابا جی نے جو بھی میاں صاحب بھی انہوں نے ہری پور ہزارہ سے سائیں اشرف سرکار قلندر پاک سے ان سے حاصل کی۔ ایبٹ آباد روڈ ہری پور ہزارہ، وہاں حاجی امام بادشاہ سرکار کا بہت بڑا دار ہے، سائیں فقیر بادشاہ، سائیں اشرف سرکار، یہ قلندر پاک ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ان کے نام کے ساتھ جو ایک نسبت ہے جس سے یہ المعروف ہیں، طوطاں والی سرکار، تو اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ بابا جی کے مرشد نے یہیں بٹھایا، انہوں نے یہاں بٹھاتے ہی پھر یہ طوط لگانے چالو کر دیے، یہاں بہت سارے طوط لگائے، بابا جی کو یہیں ڈیرا کلی بنا کے دے کے گئے۔ یہ طوطاں والی سرکار پھر اس لیے وجہ کہ یہ طوطوں کا شوق رکھتے تھے، وہی لگاتے رہتے تھے، جس کی منتہ پوری ہوتی ہے وہ بھی طوط لگا جاتا ہے۔ ایسے لیے بابا جی نے بولا یہ ہمیں طوطوں والی سرکار سے دنیا پکارے گی۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ ان دونوں کی زندگی کا یا مطلب کوئی اہم واقعہ ہو جو آپ ہمیں ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں۔ ہاں جی، یہ بابا جی فرماتے تھے کوئی آدمی بھی آئے دل سے مراد لے کے، ہمیں بیٹھے پتہ لگ جاتا ہے، وہ نیت صاف کر کے آئے، وہ جب لوٹتا ہے گھر کام ہوا ہوتا ہے۔ کسی مقصد سے بھی لوگ آتے ہیں بابا جی کے یہاں پڑھائی کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، درود پڑھتے ہیں، یہاں گھر جاتے ہیں کام ہو جاتا ہے۔ یہاں نیت کی بات ہے، جو نیت یعنی کہ ان کا فیض جو ہے وہ جو نیت کے ساتھ آئے گا وہ یہاں سے فیض پائے گا۔ یہاں کوئی بھی نیت رکھ کے آتا ہے نا، کیسا بھی کام ہے، یہاں درود پڑھے، نماز پڑھے، نفل نیتے، پھر بابا جی کا ارادہ رکھ کے ہاتھ جوڑ کے چلے جاتے کام ہو جائے۔ بہت شکریہ۔ جیسا کہ خدمتگار محمد بابا جو ہے انور، انہوں نے بتایا کہ یہ دونوں بزرگوں کا تعلق اور دوستی زندگی بھر رہی، اور ان کی دوستی کی وجہ جو ہے عزیز میاں قوال رحمۃ اللہ علیہ کی قوالی کے اشعار بنے، جس سے ان کا تعلق بنا، اور بعد از وصال بھی ان کی دوستی قائم ہے۔ دونوں بزرگوں کے جو درگاہیں ہیں، مزارات ہیں، وہ ایک ہی احاطے کے اندر واقع ہیں، اور خاص طور پر جو حضرت عزیز میاں قوال رحمۃ اللہ علیہ ہیں، کیونکہ پہلے وصال جو ہے بابا صوفی ناظر حسین رحمۃ اللہ علیہ کا ہوا 1999 میں، اس کے 1 سال بعد عزیز میاں قوال بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور انہوں نے رخصت ہونے سے قبل اپنے آخری سفر پر جانے سے قبل، جو ان کا آخری سفر تھا وہ ایران میں تہران میں انہوں نے جو ہے وہ حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ کے کلام کا پرفارم کرنا تھا، اور وہاں پر وہ تشریف لے گئے، اور وہاں جانے سے قبل ہی انہوں نے اپنی درگاہ کی، اپنی مزار کی، اپنے آخری آرام گاہ کی نشاندہی کر دی، اور جب بعد میں ان کا جسد خاکی پاکستان لایا گیا ایران سے، تو اس وقت ان کے سامان سے جو ان کا وصیت نامہ یا ان کی ہدایت نامہ ملا، اس میں یہی ہدایت کی گئی تھی کہ انہیں اس جگہ پر ان کی تدفین کی جائے۔ تو اس طرح دو بزرگ، دو روحانی شخصیات جن کا تعلق دنیا میں بھی روحانیت کے باعث بنا، اور تمام زندگی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ تعلق، دوستی نبھائی، اور مل کر
خلق خدا کی رہنمائی کی اور بعد از وصال بھی ان کی دوستی اسی طرح سے مثال بن گئی کہ ان کے دونوں کے مزارات، دونوں کی آخری آرام گاہیں ایک ہی جگہ پر ہیں اور آج بھی مرجع خلائق ہیں۔ مزید ایسی دلچسپ، مفید اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیے ڈیلی فار یو اور اپنے میزبان محمد عمران جعفر کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہباں۔